کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یو آر واچنگ اسپیشل عید ٹرانسمیشن آن مدنی چینل 24 hours a day۔ یہ دیکھیے گا ذرا، یہ کیا ہے؟ دس از سی وی کریکولم وٹائے، دس از این انٹروڈکشن۔ ایک انسان کی اسپیشل یہ انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس میں اس کا نام، پرسنل انفارمیشن، ہابیز، اس کا کیریئر، اس کا تجربہ، سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک انسان کا سی وی ہوتا ہے، ہر پھل اور ہر سبزی اور ہر کھانے کا بھی ایک سی وی ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا پراپرٹیز ہیں، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، منرلز، پروٹینز اور سارا کچھ جو ہوتا ہے، کون سی چیز کتنی اس کے اندر ہے تاکہ اس کو یوں استعمال کیا جا سکے، اور اسی کے حساب سے فوڈ کی ریکوائرمنٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اور جو غذائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائیں، جو آپ کی مرغوب غذائیں تھیں، آج 1400 سال بعد ماہرین ثابت کر رہے ہیں کہ ان غذاؤں میں کس قدر فائدہ ہے۔ دے آر گریڈڈ سپر فوڈ with بیسٹ نیوٹریشنل پروفائل، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذائیں ہیں، ان کا جو سی وی ہے وہ بھرا ہوا اور سب سے بہترین ہے۔ دیکھیے، ہر کام کو کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ آپ کسی جگہ جانا چاہ رہے ہیں، اس جگہ پہ جانے کے بھی مختلف راستے ہوں گے، اور کوئی گول ہے آپ کا، کوئی مشن ہے، کوئی مقصد ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے بھی مختلف طریقے ہوں گے۔ جس طریقے سے کوئی انسان تجارت کرنا چاہ رہا ہے، مختلف طریقے ہیں۔ دنیا میں 8 ارب لوگوں نے کھانا کھانا ہے زندہ رہنے کے لیے، دنیا میں 8 ارب لوگوں نے پانی پینا ہے زندہ رہنے کے لیے۔ تو کھانے کے جتنے طریقے بیان کیے جا رہے ہیں دنیا میں، سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ وہ طریقہ جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ پانی پینے کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ وہ طریقہ جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا رہنمائی مل رہی ہے، اس کے لیے علم حاصل کریں، اچھا ماحول اختیار کریں۔ آئیے بڑھتے پہلے غذا کی طرف۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خالص دودھ، کبھی دودھ میں پانی ملا کر نوش فرماتے، کبھی کشمش اور کھجور پانی میں ملا کر اس کا رس نوش فرماتے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں دودھ بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا، گائے کا دودھ پیا کرو، وہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ قرآن مجید میں آیا، بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں، اور وہ یہ کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں، جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کو سننے کے بعد اب غور کیجئے، گائے ایک عجائبات میں سے ہے۔ اس کے پیٹ کا سائز بہت بڑا ہے، 50 گیلن کا اس کا پیٹ ہوتا ہے، اس کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ جب یہ کھانا کھاتی ہے تو نگل لیتی ہے، چبا نہیں سکتی، دانت اس کے کم ہوتے ہیں۔ وہ کھانا اس کے پیٹ میں جاتا ہے، پھر دوبارہ سے منہ میں آتا ہے، پھر اس کو جگالی کرتی ہے، اسے کہتے ہیں ٹو رومینیٹ دا کڈ، اور اب وہ پھر پیٹ میں جاتا ہے اور گوبر اور خون کے درمیان سے صاف اور بہترین دودھ وہ برآمد ہوتا ہے۔ تو دودھ کے امیزنگ بینیفٹس کا تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بچپن میں دودھ پیتے پیتے بچہ نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایکچولی ٹرپٹوفین ایک چیز ہوتی ہے دودھ کے اندر، اٹ از اے سلیپ انڈیوسنگ ایجنٹ۔ یہ ڈیری جو پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کے اندر ہوتی ہے۔ 8 اونس دودھ کے گلاس میں 106 ملی گرام ٹرپٹوفین ہوتا ہے، اور اس سے جب انسان پیتا ہے تو اس کو نیند آتی ہے۔ جس طرح رات کو اگر آپ سونے جا رہے ہیں، کچھ دیر پہلے گرم دودھ پی لیں تو یہ نیند آور ہوتا ہے۔ ہزاروں سال سے پوری دنیا میں دودھ استعمال ہو رہا ہے۔ دودھ میں وہ اجزاء اور نیوٹرینٹس ہیں جو عام طور پر ہر انسان کے لیے ضروری ہیں، لیکن انسان وہ ریگولر ڈائٹ سے نہیں لے پاتا۔ نیوٹرینٹس آف کنسرن اس کو کہتے ہیں، اینڈ اٹ از انڈر کنزیومڈ بائی مینی پاپولیشن۔ تو گائے کے دودھ میں کنجوگیٹڈ لینولیک ایسڈ ہوتے ہیں،
اور ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं। ये दोनों मिलकर बहुत सी हेल्थ को मदद देने की वजह बनते हैं, जिनमें दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। और एक कप दूध में 8 ग्राम प्रोटीन है, जो कि ग्रोथ और बॉडी डेवलपमेंट के लिए, सेल की रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। सो इट्स ए कंप्लीट प्रोटीन। और ये तो बहुत ज़्यादा कहा जाता है ना, दूध पियो तुम्हारी हड्डियाँ मजबूत होंगी। बिल्कुल ठीक कहा जाता है। इट इज़ राइटली सेड दैट मिल्क इज़ हैविंग ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर बोन्स। देखें, आपके जिस्म की 99% कैल्शियम वो हड्डियों में और दांतों में है, और दूध के अंदर ऐसे अज्जा हैं जो कैल्शियम को अच्छी तरह जज्ब करने में मददगार साबित होते हैं। यानी दूध के अंदर ऐसे अज्जा हैं जो कैल्शियम को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में मददगार हैं। तहकीक से साबित है कि दूध पीने वालों को फ्रैक्चर और हड्डियों की दीगर बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। होल मिल्क इस्तेमाल करने से वज़न नहीं बढ़ता। दूध और भी बहुत सी चीज़ों में डलता है, योगर्ट, दही, सीरियल्स वगैरह में। बहरहाल बाज़ लोगों को दूध हज़म नहीं होता, इसे लैक्टोलोज इंटॉलरेंस कहते हैं। खालिस दूध पीने से उनका पेट ख़राब हो सकता है। वो अपने मुआलिज से मशवरा करें। और बहुत से किस्म के दूध हैं जिसमें कोकोनट मिल्क है, आलमंड मिल्क है, ओट मिल्क है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ सहाबा किराम ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को इल्म दीन हासिल करने में मसरूफ़ कर दिया था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना मेहमान बना लिया था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उन्हीं में से थे। एक दिन हज़रत अबू हुरैरा को बहुत सख्त भूख लग रही थी। वो एक ऐसी जगह बैठ गए जहाँ से लोग गुजरते थे। कुछ देर के बाद वहाँ से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजरे। हज़रत अबू हुरैरा ने उनसे कुछ पूछा, और उनका मकसद ये था कि वो मुझे पेट भर कर खाना खिला दें, मगर ऐसा ना हुआ। फिर हज़रत उमर फ़ारूक वहाँ से गुजरे, उनसे भी कुछ पूछा, मकसद वही था, लेकिन वो भी चले गए। कुछ देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ से तशरीफ़ ले जाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को देखा और मुस्कुराए, और आपने अबू हुरैरा के दिल की बात जान ली और फरमाया, अबू हुरैरा मेरे साथ घर चलो। जब घर पहुँचे तो वहाँ पर दूध से भरा एक प्याला रखा हुआ था। आपने उनसे फरमाया, जाओ हमारे सभी मेहमानों को बुला लाओ। हज़रत अबू हुरैरा ने दिल में यही सोचा, काश ये दूध मैं पी लेता तो मेरा पेट भर जाता। जिनको बुलाने के लिए भेजा है वो तो बहुत ज़्यादा है। खैर, दोनों जहाँ के आका का हुक्म था वो बुला कर ले आए। अब पूरा घर मेहमानों से भर चुका है। अब सब मेहमान अपनी अपनी जगह बैठ चुके। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को हुक्म दिया, ये प्याला पकड़ो और सबको बारी बारी पिलाते जाओ। मैंने दूध से भरा प्याला उस एक को दिया, उसने पेट भरकर पिया। हज़रत अबू हुरैरा फरमा रहे, और फिर मैंने प्याला दूसरे को दिया, यहाँ तक कि मैंने वो प्याला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस पहुँचा दिया। सारा फिर गया वो प्याला। घर में जितने हजरात को बुलाया था सबका पेट भर गया। अब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में प्याला था। हज़रत अबू हुरैरा की तरफ देखकर मुस्कुराए और फरमाया, पियो। उन्होंने पिया, दोबारा फरमाया, और पियो। उन्होंने फिर पिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहते रहे, और वो हर बार पीते रहे। आखिर में उन्होंने कसम खाकर कहा, हुजूर अब कोई गुंजाइश नहीं, पेट भर चुका है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला लिया और अल्लाह पाक की हम्दो सना की, और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के बाकी दूध भी नोश फरमाया। दूध का जिक्र भी हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बरदस्त मोजज़े का भी जिक्र हुआ। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए एक टिप लेते चलते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो फूड आइटम है वो ऑयल यानी खुर्दनी तेल है। बाज़ ममालिक में औसतन एक इंसान साल में 3 से 4 किलो ऑयल इस्तेमाल करता है, और बाज़ मुल्कों में 12 किलो ऑयल एक बंदा साल में इस्तेमाल करता है। ये स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा है। कुकिंग ऑयल की रोज़ाना की रिक्वायरमेंट 4 चमचे हैं चाय के, बस। दिल के मरीज़ के लिए 2 चाय के चम्मच हो जाएंगे, बच्चों के लिए 5 हो सकते हैं। लेकिन ये चिकनाई शरियानों में जम जाएगी, दौरे का सबब पड़ सकती है, दिल का दौरा हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो मज़ीद ये बात भी आपको शेयर करता चलूँ कि चीनी और नमक की जो रिक्वायरमेंट इंसानी जिस्म मौजूद होती है, अगर ऊपर से आप एक कतरा, एक ज़र्रा भी नमक नहीं छिड़केंगे और एक ज़र्रा भी चीनी नहीं छिड़केंगे, इट विल नॉट अफेक्ट, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहली मिकदार वो मौजूद है। तो बहरहाल ये जो खाना हम खाते हैं ये बहुत ज़रूरी है। इसकी जिस्म की तामीर इससे होती है, ग्रोथ और रिपेयर इससे होती है, और भी बहुत से काम ऑब्वियसली खाना खाएंगे तो चलेंगे, ये इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। आइए अब नेक्स्ट फल की तरफ बढ़ते हैं। यह तरबूज मौसम गर्मा का नहायत मुफीद फल। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज और खजूर मिलाकर इस्तेमाल फरमाते, और फरमाते हम इस खजूर की गर्मी को इस तरबूज की ठंडक के साथ और इस तरबूज की ठंडक को इस खजूर की गर्मी के साथ तोड़ते हैं।
गर्मी दूर करने के लिए तरबूज का शरबत भी पिया जाता है। आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, खाने से पहले तरबूज खाना पेट को खूब धो देता है और बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। एंड रिमेंबर द रूल कि फल खाने से आधा घंटा पहले खाया जाए, ये फ़ायदा ज़्यादा देता है। तरबूज कसरत से खाना गुर्दों के दर्द से निजात का सबब है। तरबूज का शरबत दिल को फ़रहत पहुंचाता है। एहतियात, तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इसका नुकसान हो सकता है। वो खाने जिनमें खुद पानी होता है ना ज़्यादा, उनके बाद पानी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहरहाल तरबूज को वाटरमेलन क्यों कहते हैं? वाई वी कॉल तरबूज वाटरमेलन? अगर आप एक फाड़ी तरबूज की बाइट लेना तो उस एक बाइट के अंदर 92% पानी होगा और 8% शुगर होगी, इसलिए इसको वाटरमेलन कहते हैं। ये फल भी है और सब्जी भी है, ये दोनों चीज़ें हैं, जिसकी काश्त सबसे पहले अफ्रीका के गर्म सहराओं में शुरू की गई जहां पानी की अशद ज़रूरत होती है। ये चाइना और जापान में बेहतरीन तोहफा गिफ्ट वो तरबूज है। और देखिए वाकई गर्मियों में बिलखसूस रमज़ान जैसे भी गुजरा, ठंडा ठार तरबूज पी लेने से प्यास बुझती है। और तरबूज को खाने से पहले पुदीने और नींबू के साथ खाना, यानी खाने से पहले अब तरबूज को पुदीने और नींबू के साथ खाएंगे तो ये भूख को बढ़ाएगा। इसे सलाद में डालें, तरबूज का शरबत बनाएं, और बाज़ मुल्कों में तरबूज को आलू के चिप्स की तरह काट कर फ्राई भी किया जाता है। वैसे तरबूज ख़रीदना ये एक बड़ी रिस्की सरमायाकारी है। कोई पता नहीं कि आप जो तरबूज ख़रीद रहे हैं मीठा निकलता है या मीठा नहीं निकलता। इसकी निशानी है, ऊपर उसके एक येलो पैच बना होता है, उसको थोड़ा सा ज़रा बजाएं तो एक आवाज़ उसमें से आती है। ये बड़े आपको समझाएंगे कि तरबूज का मीठा होना, इसकी अलामात क्या क्या हैं। बहरहाल ये तरबूज है जनाब, जिसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, मैग्नीशियम का ये ख़जाना है। लाइकोपीन इसमें एक अहम तरीन चीज़ है, इसका रेड कलर भी उस वजह से होता है। ये कैंसर से बचाती है, दिल की सेहत के लिए अच्छी है। पट्ठों की सोजिश, अकड़ाव जिसे क्रैम्प्स कहते हैं, उसके अंदर ये बहुत फ़ायदेमंद है। एक तरबूज में 300 से 500 तक बीज होते हैं। और ये जो कहा जाता है कि तरबूज के बीज ना खाओ, तुम्हारे पेट में तरबूज का पौधा उगाएगा, अव्वल तो इसका पौधा बेल की तरह का होता है और ये पेट में नहीं उग सकता, क्योंकि पेट में सनलाइट नहीं है, खाद नहीं है, मिट्टी नहीं है, और उगने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। बहरहाल बेहतरीन फ़वायद हैं जनाब तरबूज के अंदर। जिंक है इसमें, आयरन है। इसके बीज आप रोस्ट कर सकते हैं, यानी तरबूज के बीज रोस्ट करें, उसमें जैतून का तेल और नमक डालें, थोड़ी सी दारचीनी छिड़क लें, हल्की सी चीनी डाल लें, और ज़्यादा अगर जायका उसका अच्छा करना है तो नींबू का जूस और चिली पाउडर डाल लें। ज़बरदस्त फ्राइड तरबूज के बीज तैयार हो चुके हैं। बहरहाल फास्ट और जंक फूड से तो बहुत बेहतर है कि ये चीज़ें हम खा लें। तो इसका रेड कलर वो लाइकोपीन की वजह से, एंटीऑक्सीडेंट्स है। जितना पका हुआ होगा तरबूज उतना अच्छा होगा। वाटरमेलन में अमाइनो एसिड्स होते हैं, और सिट्रुलीन इसमें एक कंपाउंड है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, और एक नेचुरल पिगमेंट भी है बीटा क्रिप्टोजेंथिन। ये जॉइंट्स और हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। एक मीडियम साइज तरबूज का स्लाइस आपको 9 से 11% तक विटामिन ए देता है, जो कि आपकी आंखों के लिए और जिल्द के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये जो एक आदत बनी हुई है कि जी मीठा खाना है, बिलाशुबा मीठा इंसान की ज़रूरत है। और एक नई तहकीक आपसे शेयर करता हूँ कि इंसान का पेट जब पूरा भरा होता है, उस वक्त भी अगर उसके सामने मीठा आ जाए ना, साइंस कहती है कि उसका पेट थोड़ा सा फूलता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कि अब और जगह बनानी पड़ेगी, और ये मीठा का असर है। तो जो वाटरमेलन है ये कंप्लीट डेजर्ट है, ये एक मीठा है, इसको आप मीठे के तौर पे खा सकते हैं, क्योंकि एक कप आइसक्रीम में 300 कैलोरीज होती हैं, जबकि तरबूज के एक कप पे सिर्फ 45 कैलोरीज होती हैं। यानी वही आप जितनी आइसक्रीम है उतना ही तरबूज खा लें, मज़ा भी आएगा, फ़ायदा भी होगा, और कैलोरीज भी कम है, वज़न भी नहीं बढ़ेगा। जबकि वैसे आइसक्रीम या कुछ और चीज़ें खाएंगे, ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ेंगे और वज़न भी बढ़ सकता है। तो फैट फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री, नो सोडियम, नमक भी नहीं है, ये तरबूज है जनाब। ब्लेंडर में डालें, थोड़ा नींबू, और फिर इसको फ्रीज़ कर दें, क्यूब्स बन जाएंगे, उनसे भी आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और वर्कआउट जो है, एक्सरसाइज, ये जो लोग करते हैं उनके लिए भी तरबूज बहुत ज़बरदस्त है। जब भी पसीना निकले उसके बाद तरबूज का जूस आप पी सकते हैं। नाउ कम टू वन हेल्थ टिप। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रिकमेंडेशन ले लेते हैं कि महफूज खाना किस तरह हम पका सकते हैं, कौन सी एहतियातें इसमें करनी है। देयर आर 4 प्रिकॉशंस। नंबर 1, कीप क्लीन,
صفائی ضروری ہے. کچن کی جو کھانے پکانے میں استعمال ہو رہے ہیں برتن, چمچے وغیرہ, چاپ بورڈ جو ہوتا ہے, سب کی صفائی ضروری ہے. اور اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, اور اسلام نے ہمیں صفائی ستھرائی کا ہی درس دیا ہے. اور پھر سیپریٹ کوکڈ اینڈ را فوڈ, پکا ہوا اور کچا کھانا الگ الگ کریں, اس کو ملانا نہیں ہے. کوک تھورلی, صحیح درجہ حرارت پر کھانا پکایا جائے. جس طرح گوشت کے درجہ حرارت مختلف ہوتے ہیں. جو ہول میٹ ہوتا ہے نا, گوشت جو ہوتا ہے, اس کو 145 ڈگری فارنہائٹ پر پکانا ہے. اور جو گراؤنڈ میٹ ہوتا ہے کیما, اس کو 160 سے 165 ڈگری فارنہائٹ پر پکانا ہے. اور آخری ہے جی, کیپ فوڈ ایٹ سیف ٹیمپریچر, کھانے کو سیف ٹیمپریچر پر رکھیں. جب آپ نے سٹور کرنا ہو, فریز کرنا ہو, 40 ڈگری فارنہائٹ سے کم پر اس کو رکھیں. جب کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا, اس میں جراثیموں کی گروتھ رک جاتی ہے, تبھی جو فریز کھانا ہوتا ہے اس کو دیر تک استعمال کیا جا سکتا ہے. یوز سیف واٹر اینڈ را مٹیریل, جب بھی آپ کھانا پکا رہے ہیں تو محفوظ پانی, صاف پانی استعمال کریں. جب آپ پانی پی رہے ہیں تب بھی صاف پانی پئیں, اور جب آپ پانی کھانے میں ڈال رہے ہیں اس وقت بھی پانی صاف ہونا چاہیے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اب اپنی نیکسٹ غذا کی طرف چلتے ہیں. بہت ہی زبردست ہے جناب. قرآن مجید سورہ رحمان آیت نمبر 69, ان جنتوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں, تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جنتوں میں ہر طرح کے میوے ہوں گے نا. کھجور اور انار اگرچہ میوہ میں داخل ہیں, لیکن ان کی فضیلت کی وجہ سے, ان کے شرف کی وجہ سے خاص طور پہ قرآن مجید میں نام کے ساتھ ذکر کیا گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, مجھے یہ حدیث پہنچی کہ زمین میں کوئی ایسا انار نہیں جس کے دانوں میں جنتی اناروں کی پیوند کاری نہ کی گئی ہو. تو جناب انار, فائدے ہیں اس کے بے شمار. روزانہ کھانے سے چہرے پہ آ جائے گی بہار, دل کو آئے گا قرار. اس کو کھولنے اور چھیلنے میں الجھن محسوس نہ کریں, ایسے لگتا ہے نا پورا چھیلنا پڑے گا. خزانہ چھپا ہے اس میں غذائیت اور صحت کا. امپیکیبل انجینئرنگ دیکھی آپ نے, کتنا پیارا ایک ایک دانہ سجا ہوتا ہے, اور بیچ میں وائٹ رنگ کی ایک جھلی سی بھی ہوتی ہے. غور سے دیکھیں تو دل کے ویلو کی طرح لگتا ہے. یہ سفید جھلی جو ہوتی ہے نا, کھانے والی ہوتی ہے. اس کا چھلکا سخت ہے, استعمال نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے اندر جو بیج ہے, ایرلز ان کو کہا جاتا ہے. ایک انار میں 200 سے 1400 تک یہ بیج ہو سکتے ہیں. انار 3 قسم کے ہیں, کھٹا, میٹھا اور کھٹا میٹھا. تینوں قسم کے انار مزیدار ہوتے ہیں. اور جتنی ریسرچز اور تحقیق انار پر ہوئی, شاید ہی کسی پھل پر ہوئی ہوگی. یہ دوائی تھی جناب. ماضی میں انار کو پھل نہیں بلکہ دوائی کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا. اٹس این الٹیمیٹ سپر فوڈ اینڈ اٹس اے پریونٹیو اینڈ تھراپیوٹک ایجنٹ. اس پھل کو ایک خزانے کی حیثیت حاصل ہے, اور اینٹی مائکروبیل ہے, اینٹی ایتھروجینک ہے, اینٹی ہائپرٹینسو ہے, اینٹی انفلیمیٹری ہے. بہت اوور آل ہیلتھ کے لیے بہترین ہے, دماغ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اور انار کے پھل میں پیونیکیلوجنز ہوتے ہیں جو انسان کو کینسر سے بھی بچاتے ہیں. تو روزانہ 250 ملی لیٹر انار کا جوس یورولوجیکل ڈیزیزز, پیشاب مثانہ وغیرہ, گردے کے جو معاملات ہیں, اس میں بڑا تقویت دیتا ہے, اور گردے کے اندر پتری بننے کو بھی روکتا ہے. ورزش سے 30 منٹ پہلے انار کا جوس پی لیں, یہ ورزش کی اہمیت اور افادیت کو مزید بڑھا دے گا. تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہونے دیتا, زخموں کے مندمل ہونے میں بہت مؤثر ہے. تجارتی لحاظ سے انار بہت زبردست پھل ہے. یہ تازہ کھایا جائے, جیم میں ڈالا جائے, ماملیٹ اس کا بنائے, جوس میں استعمال ہو, ایوری تھنگ از بیسٹ. تو انار کا یہ شوخ رنگ پالیفینولز, فلیونوائڈز کی وجہ سے ہے, اور پھل کی کوالٹی اور کمرشل ویلیو کے لیے ضروری ہے اس کا رنگ جو ریڈ ہوتا ہے. تو محترم سامعین اکرام, پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آئیے کچھ ہیلتھ ٹپس سن لیتے ہیں, اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم کنزیکٹیولی جلدی آپ سے کھانے کے کچھ آداب اور کچھ طریقے شیئر کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. بیٹھنے کا جو کھانے کا طریقہ ہے, فرمایا کھاتے وقت الٹا پاؤں بچھا دیجئے اور سیدھا کھڑا رکھیے, یا سرین پر بیٹھ جائیں, یا دونوں گھٹنے کھڑے رکھیں, یا 2 زانو بیٹھیں. جس طرح بیٹھیں گے جو طریقے بتائے گئے, سنت ادا ہو جائے گی. اور سائنٹیفکلی آج یہ جو طریقے میں نے آپ کو بتایا, ان طریقوں سے بیٹھ کے دیکھیں, انسان کے پورے جسم کا نا کور پارٹ ہوتا ہے. کور
کور کہتے ہیں اہم ترین کو. یہ پسلیوں کے نیچے سے شروع ہو کے کولے کی ہڈی تک جاتا ہے. اگر آپ غور کریں یہاں پر مسلز بہت فلیکسیبل ہوتے ہیں, اس جگہ پہ نا مسلز بہت ریلیکس کر جاتے ہیں, جلدی پھیل جاتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. تو اگر آپ نے اس جگہ کو کھلا چھوڑ دیا تو کھانے سے یہ بہت زیادہ پھیل جائے گا. یاد رکھیے پیٹ کا اوریجنل سائز وہ 80 ml ہوتا ہے, 80 ml, اور یہ پھیل کر 4 لیٹر تک بڑھ سکتا ہے, جو کہ اس کے اوریجنل سے 50 گنا زیادہ ہے. تو اس جگہ پر تھوڑا سا نا سٹریس ہونا چاہیے. تو اگر اس کو کھلا چھوڑ دیں گے آپ اور اب کھانا کھاتے جا رہے ہیں تو پھیلتا جائے گا. تو یہ جو طریقے میں نے آپ کو بتایا سنت طریقے, اس طرح بیٹھ کے کھانا کھائیں گے نا, یہ پورا کور جو ہے نا الرٹ رہے گا اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے کھانے کے بعد خلال, کھانے کے بعد لکڑی یا تنکے سے خلال کرنا سنت ہے. دس از فلاسنگ یور ٹیتھ. فرسٹ ڈینٹل چوائس کی ایک تحقیق کے مطابق اٹس این انالوجی دیٹ یو ول نیور واش ون سائڈ آف اینی ڈش. ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ آپ برتن کا صرف ایک حصہ صاف کریں یا باقی گندا رہنے دیں, بلکہ آپ برتن کو پوری طرح سے صاف کرتے ہیں. تو دانت کو جو آپ برش کرتے ہیں نا, دانت کے 2 حصے تو صاف ہو گئے, باقی 2 اگنور ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہ مسوڑوں کی سطح رہ جاتی ہے, کونے کھدرے رہ جاتے ہیں. تو جب آپ فلاسنگ کرتے ہیں, خلال کرتے ہیں, تو اوور آل دانت کی صفائی ہو جاتی ہے. اور اگر گند اس میں پڑا رہ جائے گا تو جراثیم اپنی کالونی بنا لیں گے اندر, دانت خراب ہو جائے گا, جسے کہتے ہیں کیڑا لگ گیا, اور بعد میں نقصان ہوگا. جنجیوائٹس ایک مسوڑوں کی سوجن کی ڈیزیز ہے جو اس وقت لگتی ہے جب ہم دانتوں کی صفائی نہیں کرتے. تو اس سنت پر بھی عمل کیجئے, خلال کیجئے. ٹیک لگا کر کھانے سے منع کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کر کھانا نہ کھاؤ. اور سائنس آج بتاتی ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کا انداز بہت اہمیت کا حامل ہے. ہمارا جو خوراک کی نالی ہے ایسوفیگس, یہ پیٹ کے ساتھ کنیکشن اس کا ہوتا ہے, اور جہاں یہ دونوں مل رہے ہیں نا وہاں پہ ایک دروازہ لگا ہوا ہے جس کو کارڈیک اسفنکٹر کہتے ہیں. اس کے 2 کام ہیں. ایک تو جب کھانا کھایا جائے یہ دروازہ کھل جاتا ہے تاکہ کھانا پیٹ میں گر جائے, اور دوسرا جو کھانا پیٹ میں چلا گیا یہ واپس نہ آ جائے, ورنہ دوبارہ سے گندا گندا سارا ہوتا ہے. تو یہ تیزاب اور کھانا, یہ کارڈیک اسفنکٹر جو ہے اس کا کھلنا بند ہونا آپ کے بیٹھنے کے انداز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیٹ کے کھانا کھائیں گے, بہت زیادہ ٹیک لگی ہوگی, تو اس کے کھلنے بند ہونے کے اندر پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھیے کتنا زبردست ہمیں اس میں اصلاح کی گئی. اور پھر گرم کھانے کے حوالے سے ہمیں سکھایا گیا, بتایا گیا کہ گرم کھانا نہ کھاؤ, اس میں برکت نہیں ہے. اور ہمارے پاس آج 59 تحقیقات کا نچوڑ ہے کہ زیادہ گرم, بہت زیادہ گرم کھانے کی بات ہو رہی ہے, زیادہ گرم مستقل طور پہ کھانا, اس کو آپ لیتے ہیں تو منہ کے اور گلے کے کینسر تک کی وجہ بن سکتی ہے. ویسے بھی بہت گرم کھانا ایک دم کھائیں گے منہ مسوڑے وغیرہ جل جاتے ہیں اس سے, اور جب جل جاتے ہیں تو پھر کھانے کا مزہ بھی نہیں آتا. تو ان تمام سنتوں کو آپ نے پڑھنا ہے. یو نیڈ ٹو گو تھرو. آپ نے کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھونے ہیں جو سنت طریقہ ہے. کھانے سے پہلے آپ نے دعا بھی پڑھنی ہے جو سنت طریقہ ہے. ہر لقمے پہ یا واجدو کہنے کی عادت بنائیں. اللہ کی حمد ہے, اللہ نے رزق عطا فرمایا. آل دیز تھنگس. کھانے کا اسلامی طریقہ جناب dawatIslami.net. ابھی جائیے اس ویب سائٹ پر, بک گیلری کو اپروچ کیجئے اور کھانے کا اسلامی طریقہ رسالہ ڈاؤن لوڈ کیجئے, پڑھیے, دوسروں تک پہنچائیے, انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. آئیے جناب اپنے آج کی آخری غذا کی طرف. قرآن مجید سورۃ الواقعہ آیت نمبر 28-29. بغیر کانٹے والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے اور کیلوں کے گچھوں میں. تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ ان جنتوں میں مزے کریں گے جس میں کیلے کے جیسے درخت ہیں جو جڑ سے چوٹی تک کیلوں کے گچھے جیسے پھل سے بھرے ہوئے ہیں. تو دنیا کا سب سے مشہور اور پاپولر فوڈ کون سا ہے جناب؟ یہ ہے کیلا. ایک طویل تحقیق کے مطابق جو ہفتے میں 4 سے 6 کیلے کھاتے ہیں ان میں گردے کی بیماری کے چانسز 50% کم ہو جاتے ہیں. کیلا ہیپی فوڈ ہے. اگر آپ کا دماغ تھوڑا سا آؤٹ ہو رہا ہے, فوگی ہو رہا ہے, موڈ ذرا بگڑ رہا ہے, 2 کیلے کھا لیں اور پھر دیکھیے گا انشاءاللہ موڈ ریجوائس ہو جائے گا. NHS کی گائیڈ لائنز کے مطابق کیلے جو ہیں یہ انسان کی صحت کے لیے اوورآل بہت اچھے ہیں. یاد رکھیے کیلے درخت پر نہیں اگتے جی. اس کا جو پودا ہوتا ہے ویسے تو 30 فٹ تک اونچا ہو جاتا ہے, لیکن اس پر لکڑی نہیں ہے. یہ درخت کی کیٹیگری میں نہیں آتا, ہربز اینڈ شربز کی کیٹیگری میں آتا ہے. اس کا سائنٹیفک نیم ہے موسا سیپینٹم, اور اس کا مطلب ہے عقل مندوں کا پھل, کیونکہ عقل کو بڑھانے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ کیلے میں موجود ہے. اٹس اے سورس آف انسٹنٹ انرجی. کیلوں کا رنگ کالا کالا کیوں ہو جاتا ہے؟ وائی بناناز آر بروزڈ.
بروزڈ وائی، یہ اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس کو ایتھلین کہتے ہیں. جیسے جیسے کیلا پکتا جائے گا نا، اس کا رنگ کالا ہوتا چلا جائے گا. یعنی جو کیلا جتنا کالا سیاہ ہوگا اتنا وہ پک چکا ہے، وہ پکتا جا رہا ہے. یہ وہ پھل ہے جو پودے سے اترنے کے بعد بھی پکتے رہتے ہیں. جیسے کنو ہے، پودے سے اتر جائے پکنا ختم، لیکن یہ پکتے رہتے ہیں. بعض ملکوں میں اس کو پور مین فروٹ بھی کہتے ہیں، یعنی غریب لوگوں کا پھل ہوتا ہے یہ. بہرحال اب تو ایسا نہیں ہے. رمضان المبارک کے اندر بہت زیادہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس میں ٹرپٹوفین بھی ہے جو موڈ کو اچھا کرتا ہے. بنانا از اے ہیومن فرینڈلی فروٹ، ہمیشہ سے انسان کا یہ دوست رہا ہے. کیلے کے چھلکے زبردست لبریکنٹ ہوتے ہیں، جوتا بھی صاف کریں گے آپ کا، اور نیچرل فرٹیلائزر بھی ہیں، یہ قدرتی کھاد بھی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنے فوائد، وہ غذائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائیں، وہ غذائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں رہیں. الحمدللہ آپ نے سنا کہ کتنے سائنٹیفک بینیفٹس ان غذاؤں کے اندر موجود ہیں. تو جب بھی ہم کوئی کام کریں، کاش ایسا ہو کہ ہم اپنے دین اسلام سے سب سے پہلے اس سے رہنمائی حاصل کریں. انشاءاللہ یہ دنیا اور آخرت میں بھی بھلائی کا سبب ہے، بیماریوں سے بھی بچائے گا. جو چیز اسلام نے سکھائی وہ سب سے بہترین ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا. مدنی مدینے والے، مدنی مدینے